السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نہایت ہی معزز و معطر صدر اجلاس و ناظم اجلاس صاحبان، اسٹیج کے اوپر بیٹھے باوقار علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین پردہ نشین، آج جو یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے اور یہ بغلا ڈانگی کے لوگ اور ساتھی ہی ساتھ قرب جوار کے جتنے بھی بستیاں ہیں سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں. ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جلسہ سنیں گے، قرآن و حدیث کی باتیں علماء کی زبان سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے. معزز دوستو، مقرر ہندوستان کے الگ الگ
اطراف سے آتے ہیں، یقیناً جو ہے ایک مقرر آپ کی بستیوں میں جب آتے ہیں تو ان کو آپ تک پہنچنے میں بہت ساری صعوبتوں کو جو ہے ان کو سہنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، تب جا کر جو ہے آپ تک وہ صحیح سالم پہنچتے ہیں۔ اور بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے ایسے داعی مبلغین جو ہے دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتے ہیں، بہت سارے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ دوستو، کچھ دن پہلے آپ نے ہندوستان کے مایہ راز مقرر و مبلغ فضیلت الشیخ حضرت العلامہ جناب مولانا عبدالغفار صاحب السلفی کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا جو حادثہ پیش آیا تھا، وہ کس لیے؟ صرف دین کی خدمت، آپ کو دین کی باتیں سنانے کے لیے آپ تک پہنچ رہے تھے۔ اس سے کچھ مہینہ پہلے ہمارے ایک ساتھی فضیلت الشیخ عبدالرحمن ساجدی السلفی کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، جو دین کی تعلیم دینے کے لیے، دین کی باتیں پہنچانے کے لیے اپنی جگہ سے جو ہے دوسری جگہ گئے تھے، پونا گئے ہوئے تھے، اور پونا سے آتے وقت راستے میں جو کار ایکسیڈنٹ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے بستے ہیں، دائی اجل کو جو ہے لبیک کر بیٹھتے ہیں۔ تو محترم دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مقرر آپ تک پہنچتے ہیں تو آسان نہیں ہے آپ تک پہنچنا۔ جس طرح ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے عالم آتے ہیں، بہت سارے پیسہ لے کر چلے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہی ہے کہ جو پیسہ لیتے ہیں یقیناً وہ بہت معمولی ہوتی ہے ان کے لیے، جو صعوبتیں ان کو برداشت کرنی پڑتی ہے آپ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ بسا اوقات جو ہے وہ اپنی جان کو جو ہے اپنی ہتھیلی پر لے کر چلتے ہیں، تب آپ تک پہنچتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گھر میں رہیں گے تو ان کی موت نہیں آئے گی، بلکہ آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر جاندار کے اوپر جو ہے موت کا وقت اور ٹائم جو ہے فکس کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، اور دنیا کی کوئی بھی شخص جو ہے موت سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے، ایک بندہ کو جو ہے لاچار کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے، بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے۔ یتیم بنانے والی اگر چیز ہے دنیا کے اندر تو وہ موت ہے۔ بیوی کو بیوہ بنانے والی اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے۔ اور یاد رکھیے، دنیا سہارا جو ہمیں مل رہا ہے، دنیا کے بہت سارے سہارے ملتے ہیں، ان سہاروں کو ختم کرنے والی اگر کوئی چیز ہے دنیا میں کے اندر تو موت ہے۔ تو موت کہیں بھی ہے، آنی ہے، ہر ایک کے پاس آنی ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، موت کو اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا، موضوع موت ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ ایکم احسن عملا، تاکہ موت دے کر موت کے بعد تمہیں اللہ آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اچھا، قرآن کی آیت کے اندر جو ہے اکثر عمل کا ذکر نہیں ہے، بلکہ احسن عمل کا ذکر ہے کہ بندوں میں سب سے اچھا اعمال کرنے والا کون ہے، زیادہ نیکی کی طرف نہیں ہے، احسن عمل کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے آیت کے اندر اللہ موت کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، الذی خلق الموت، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیا ہے۔ یقیناً جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ مردہ ہوتا ہے،
پھر جو ہے اس کے جسم کے اندر گوشت کے ٹکڑے کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، پر وہ زندہ انسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے موت کو پیدا کی گئی ہے، موت کو سب سے پہلے پیدا کی گئی ہے۔ یاد رکھنا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت کہیں بھی رہ کے موت آپ کو آ رہی ہے، آپ سے ملاقات کر کے ہی رہے گی، کہیں بھی رہیں گے۔ مولوی ہوں گے، موت کا ٹائم آئے گا، آپ کو یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ عالم دین ہیں، آپ کو نہیں دیکھے گا کہ یہ لوگوں کے سامنے پروگرام کر کے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرتا ہے، آپ کو نہیں دیکھے گا کہ یہ بہت بڑے عالم ہے، یہ قرآن کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، بلکہ موت کا وقت اور ٹائم جب آ جاتا ہے تو ایک منٹ آپ کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین، میں اس وقت جو ہے بغلا ڈاگی کے جلسہ میں آیا ہوں، اے اللہ رب العالمین میں اپنے پریوار، اپنے بچے، اپنی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہوں، کم سے کم اتنی مہلت ہمیں دے دے کہ گھر تک پہنچ کر ان تمام لوگوں سے ملاقات کر کے سلام دعا کر سکوں۔ موت کا جب ٹائم آئے گا تو کہیں بھی آپ رہیں گے، موت آ ہی جائے گی۔ مالدار ہوں گے تو بھی موت آ جائے گی، غریب ہوں گے تو بھی موت آ جائے گی، دیش کے پی ایم ہوں گے تو بھی موت آ جائے گی، دیش کے سی ایم ہوں گے وہ تو بھی موت آ جائے گی، کہیں بھی رہیں گے موت آپ کے پاس آ جائے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت تو آنی ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا تو وقت ابھی نہیں ہے، ہماری عمر تو ابھی نہیں پہنچی ہے، میں تو ابھی جوان ہوں یا تو میں ابھی تو چھوٹا ہوں، جب وقت آئے گا عمر زیادہ پہنچے گی تو میں مسجد کی طرف رجوع کروں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تمام خیالات جو ہے بیکار اور بیکار ہی ہے، یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ آپ کی ٹائم جب آئے تو آپ نماز پڑھیں گے۔ ہمیشہ موت کی تیاری میں رہ جائے، ہمیشہ موت کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جان دیا ہے تو موت آنی ہی ہے، اور یہی خیال کرتے ہیں کہ وقت جو ہے بڑھتے جا رہا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ محترم دوستو، آج آپ غور کر رہے ہیں، جو آج سال جو ہے مہینوں کی طرح گزر رہا ہے، مہینہ ہفتوں کی طرح گزر رہا ہے، دن جو ہے ابھی گھنٹوں کے طرح گزر رہا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ان کی یہ سوچ، ان کا یہ فہم غلط ہے۔ جتنا سال گزرتے جائے گا، جتنا وقت گزرتا جائے گا، وہ اللہ سے قریب ہوتا جائے گا، اور قریب ہونے سے پہلے ہم تمام کو تیاری کر کے رکھنا ضروری ہے، تاکہ اللہ سے جب ہم ملاقات کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اعمال سے خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ہمیشہ موت کی تیاری کریں، ہمیشہ موت کی تیاری کریں۔ ہر ایک کے پاس موت تو آئے گی، یہ نہ سوچے بھائی میں نوجوان ہوں، میں جوان ہوں، میں تو اتنی عمر کا ہوں، میں تو اتنی عمر کا ہوں، وہاں تک پہنچوں گا میں نماز پڑھوں گا، وہاں تک پہنچوں گا تو میں جو ہے دین کی باتیں دوسرے تک پہنچاؤں گا۔ یہ خیال غلط ہے، ہمیشہ موت کی تیاری میں رہیں۔ آپ کے پاس موت آنی ہی آنی ہے، روح ملی ہے، موت آئے گی۔ اور یاد رکھیے، جب موت آئے گی آپ کی حقیقت ہے دنیا کے اندر، آپ کی عزت ہوتی ہے، گاؤں اور سماج میں آپ کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جسم ہے، موٹا ہے، توانائی ہے، مضبوطی ہے، جسم کے اندر روح ہے، لیکن جب روح جسم سے نکل جائے گی، پرواز کر جائے گی، خدا کی قسم آپ کی یہ طاقت، آپ کی یہ توانائی، آپ کی جسم جسد جو ہے، لوگوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ آپ آگے بیٹھے، آپ لیٹے رہیں گے، قرب جوار کے لوگ جو آپ کے سامنے روئیں گے، آپ نہ اٹھ کر ان کو سمجھا سکیں گے کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، آپ کے اندر وہ طاقت چھین لی جائے گی، روح ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین
دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا، جن کو جان ملی ہے جان نکالی جائے گی، جن کو روح ملی ہے جس میں سے روح نکال لی جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور کیوں موت آئے گی؟ اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو ہے آپ کے پاس جب موت آ جائے گی، میدان محشر ہوگا، سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے، اس وقت آپ کو بھی جو بلایا جائے گا اے زید اے عمر سامنے آ جاؤ، اور اس وقت اللہ کہتا ہے انما توفون اجورکم یوم القیامہ، آپ اگر دنیا کے اندر نیک اعمال میں مشغول مصروف تھے تو نیکی کا بدلہ آپ کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا، اور اگر آپ برے اعمال کرنے والوں میں سے تھے تو کل قیامت کے دن برے اعمال کا رجسٹر آپ کے سامنے کھول دیا جائے گا، آپ کو یاد دلائی جائے گی کہ اے بندہ یہ دنیا کے اندر تمہیں زندگی ملی تھی، آپ کا برے اعمال کا یہ رجسٹر ہے، جتنے بھی برے اعمال آپ نے کیا ہوگا اے بندہ سارے برے اعمال کا نتائج جو اس رجسٹر میں موجود ہیں، اللہ کہتا ہے ہر اعمال کرنے والوں کے اعمال کا جو اس دن حساب ہوگا۔ اور یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم کامیاب کن لوگوں کو شمار کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہم انسان ہیں، انسان کے تعلق سے یہی خیال کرتا ہے جن کے پاس بہت بڑی عمارتیں ہوتی ہیں، بہت دولتیں ہوتی ہیں، ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور یقیناً ایک والدین جو ہے، ایک ماں جو ہے، ایک باپ جو اپنی بیٹے کی فکر یہی کرتا ہے کہ میرا بیٹا کامیاب کیسے ہو، اور یقیناً اپنے بیٹے اپنی بیٹی کی تیاری اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے گا تو میرا بیٹا کامیاب ہو جائے گا، انجینئر بن جائے گا تو میرا بیٹا کامیاب ہوگا، میرا بیٹا جو ہے لوگوں کے سامنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ جائے گا تو میرا بیٹا کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ تو ہم سوچتے ہیں نا کہ مال آ گیا کامیاب ہے، گاڑی آ گئی گھر میں کامیاب ہے، بلڈنگ بن گئی کامیاب ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کون لوگ کامیاب ہوں گے؟ دولت مند والے کامیاب نہیں، عمارت والے کامیاب نہیں، گاڑی گھوڑا والا کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس دن قیامت جب آئے گی، میدان محشر جب ہوگا، جنت سامنے لائے جائے گی، جہنم بھی سامنے لائے جائے گا، بندے کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن جو شخص اپنے آپ کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لے گا، جہنم کے شعلے سے بچا لے گا، اور اپنے آپ کو جنت میں داخلہ کروا دے گا، جنت میں ان کی انٹری ہو جائے گی، فقد فاز۔ اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیاب لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ دولت مل جائے کامیاب، گاڑی آ جائے کامیاب، بیٹا انجینئر بن جائے کامیاب، ڈاکٹر بن جائے کامیاب، فلاں شخص کے برابر ہو جائے کامیاب، عمارتیں بن جائے کامیاب۔ نہیں، اللہ کہتا ہم نے جنت بنائی ہے آپ کے لیے، جنت جس دن حاصل کر لو گے کامیاب لوگوں میں شمار کیے جاؤ گے، ورنہ بد اعمال کا نتیجہ جہنم کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، جو سب سے برا ٹھکانہ ہے اور سب سے خراب جگہ ہے۔ لوگوں اس جہنم سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں۔ یہ دولت
جو ہم اور آپ جو ہے صبح جب کرتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، دولت کی فکریں کرتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں، دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، دولت مل جاتی ہے کامیاب، دولت مل جاتی ہے کامیاب۔ اللہ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ آپ جو سامان اکٹھا کر رہے ہیں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یقیناً جب انسان مر جاتا ہے تو دولت جو ہے 60 سالہ کے اندر اس نے جمع کی تھی، وہ دولت بھی انہیں انکار کرنے لگتی ہے۔ وہ دولت قبر تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اگر پہنچے گی تو وہ دولت جو ہے ساتھ ہی ساتھ قرب جوار کے لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جو ہے گھر تک واپس چلی آئے گی۔ بلڈنگ دھری کی دھری رہ جائے گی، زمین دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کل قیامت ہوگا، قیامت جب آئے گی آپ کے سامنے برے اعمال کے نتائج دکھائے جائیں گے، اس وقت آپ ہی خود اپنی زبان سے کہیں گے اے اللہ رب العالمین، یہ دولت کے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، آج ہماری دولت نے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا۔ دولت جو ہے پیچھے نہ پڑے محترم دوستو۔ آپ دیکھیں موت کا ٹائم آئے گا تو 1 منٹ آپ کو مہلت دی جائے گی، آپ کو کہنے کو یہ نہیں مہلت دی جائے گی کہ میرا بینک کے بیلنس بہت زیادہ ہے، اللہ 1 سیکنڈ 1 منٹ مہلت دے، سارا بینک کے اکاؤنٹ کھول کر جو ہے اللہ رب العالمین تیری راہ میں صدقہ کر دو، خیرات کر دو، اور صالح اور نیک اعمال کرنے والوں میں سے میں بھی بن جاؤں، نیک لوگوں میں سے میں بھی بن جاؤں، مہلت نہیں دی جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ مہینوں پہلے یا کچھ دنوں پہلے ترکی اور شام کی حالت آپ نے دیکھی ہوگی۔ شام میں بہت سارے ایسے لوگ بھی رہا کرتے تھے جن کی 3 بلڈنگ، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں، زمین و جائیداد، فیکٹری والے، گاڑی گھوڑا والے تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا اور ان تمام بلڈنگوں کو جو ہے منٹوں میں تہس نہس کر کے برباد کر دیا۔ آپ نے سرخیوں میں دیکھا ہوگا ایک بہت زیادہ امیر آدمی تھا، ان کی 3 بلڈنگ تھی، چند منٹوں کے اندر جو ہے تینوں بلڈنگیں جو ہے زمین کے اندر سما جاتی ہے۔ 3 منٹ کے بعد جو ہے ان کے ہاتھوں میں غیر کی روٹی ہوتی ہے۔ اپنی روٹی ختم، دولتوں پر گھمنڈ نہ کرے، بلڈوں پر گھمنڈ نہ کرے۔ موت جب آئے گی تو آپ کو نہیں چھوڑے گی، موت جب آئے گی آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی، ورنہ یہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی، یہ زمین ویسی نہیں رہے گی، یہ شجر اور حجر پہاڑ درخت ویسے کے ویسے نہیں رہیں گے، ساری کے ساری ختم ہو جائیں گے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، وہ ساری کے ساری مٹ کر ختم ہو جائیں گی، ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کل من علیہا فان، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے سب فنا ہونے والی چیز ہے، سب ختم ہو جائے گی، سب تہس نہس ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی رنگ و رعنائی کے پیچھے نہ آپ لگ جائیں، اگر دنیا کی رنگ و رعنائی کے پیچھے آپ جو لگ جائیں گے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اور اخروی زندگی جو ہمیشگی کی زندگی ہوگی وہ بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی خراب اور اخروی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ دوسری آیت کے اندر اللہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری ہلاک ہو کر جائیں گی، الا وجہہ، صرف اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی، اللہ کی ذات صرف باقی رہے گی۔ لہ الحکم، اللہ ہی کی حکومت چلے گی۔ محترم دوستو، موت ایک ایسی چیز ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ممالک کی جو ہے بادشاہ جو ہے، حکمراں جو ہے، اس سے عاجز اور بے بس ہے، عاجز اور بے بس ہے۔ دنیا کی بہت ساری طاقتیں جو ہے سے عاجز ہو چکی ہے،
موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ آج ہمیں زندگی ملی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کریں، ہمیں موقع ملا ہے۔ آپ یہ خیال نہ کریں کہ ہماری عمر باقی ہے، جب جوانی ڈھل جائے گی، بوڑھے پہ پہنچ جائیں گے، اس وقت نماز پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ صبح کر رہے ہیں تو شام کا انتظار جو ہے نہ ملے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں جینے کا طریقہ بھی بتایا ہے قرآن کے اندر، کس طرح آپ کو جینا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے میری امتیوں سنو، دنیا کے اندر تم اپنی زندگی اس طرح کاٹو، اس طرح گزارو گویا تم ایک اجنبی ہو او یا تو پھر مسافر ہو۔ جس وقت آج ہم جو ہے اس وقت آئے ہوئے ہیں جھارکھنڈ سے، آپ کے بوگلا ڈالی کے اندر آئے ہوئے ہیں، میں تو خطاب کر رہا ہوں، میں سارے لوگوں کو جو ہے قرآن و حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں، لیکن میں تمام سے واقف نہیں ہوں، تعارف سے میں محتاج ہوں، میں پوچھوں گا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے اجنبی کے طور پر آپ کے سامنے ہوں، میں کسی کے نام پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھوں گا، گھر و پتہ نہیں پوچھوں گا، کیونکہ میں اجنبی ہوں، میں مسافر ہوں۔ میرا یہی خیال ہے کب جلسہ ختم ہو جائے، میری تقریر ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جو میں اپنے منزل مقصود تک کب پہنچوں، میں آپ سے پوچھنے نہیں جاؤں گا، اور پوچھ کر بھی کیا فائدہ ہوگا ہمیں۔ میں یہی سوچوں گا کہ تقریر ہو جائے، جلسہ ختم ہو جائے، میرا گھر جھارکھنڈ ہے، جھارکھنڈ میں کب پہنچوں؟ جب تک میں جھارکھنڈ نہیں پہنچوں گا، ابھی سے ارریا جاؤں گا، ارریا میں لوگوں سے ہمیں ملاقات ہوگی، لوگوں سے کوئی لین دین کوئی تعلق نہیں بناؤں گا، میں کیٹھیار اس کے بعد آگے جاؤں گا، کسی سے دوستی یاری نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہے ہمیں تو اپنا گھر ہی جانا ہے۔ جب تک میں نہیں گھر جاؤں گا، میں کسی سے تعلق بنانے کی ہر ممکن کوشش نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم بھی دنیا کے اندر اسی طرح جیو، اپنی زندگی کاٹو گویا تم ایک اجنبی ہو، تمہیں دنیا سے دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے دل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے تعلق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی زندگی صرف نیک اعمال کرنے میں گزارو، نیک اعمال کرنے میں گزارو۔ اے لوگوں سنو، اذا امشیت فلا تنتظر الصبح، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب آپ شام کرتے ہیں تو صبح کا انتظار نہ کریں۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہارٹ اٹیک سے بھی انتقال کر رہے ہیں، زیادہ تر ابھی موت جو آ رہی ہے ہارٹ اٹیک سے آ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے محترم دوستو، آج سے 1 صدی نہیں، ہاف صدی، نصف صدی پیچھے کی طرف آپ اگر خیال کریں گے تو حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے، حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ آج ہم جن نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، پہلے کے لوگ ان تمام نعمتوں سے محروم تھے، تمام نعمتوں سے محروم تھے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس جو بلڈنگیں نہیں ہوا کرتی تھی، آج کے لوگوں کے پاس جو بلڈنگیں ہیں، کار گاڑیاں موجود ہے اس زمانے میں۔ پہلے زمانے میں کار گاڑیاں اس کثرت سے نہیں پائی جاتی تھی، پیسوں کی فراوانی بہت زیادہ تھی، پہلے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم خیال یہی کرتے ہیں کہ پرانا زمانہ اچھا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب کہ پرانا زمانہ اچھا تھا؟ کیوں کہتے ہیں؟ آج ایسی بیماریاں جنم لے رہی ہے، پہلے کے زمانے کے لوگ اس نام تک بھی نہیں جانا کرتے تھے، نام تو چھوڑیے تصور بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آج اس طرح کی بیماریاں ہم پر آ رہی ہیں، آج تو بھی ہم سدھر نہیں رہے ہیں، اور موت جو ہے قریب آ رہی ہے، ہمیں لینے کے لیے آ رہی ہے۔ محترم دوستو، ہمیشہ یہی تیاری کریں کہ ہمارے سامنے موت آ رہی ہے، موت سے میں قریب ہو رہا ہوں، دنیا کی رنگ و رعنائی سے دل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کسی کے سامنے موت آ جاتی ہے، جب مر جاتے ہیں
تو ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے ہم رونے بھی لگتے ہیں۔ آپ اس مردے بھائی کو دیکھ کر نہ روئے، اپنے آپ میں رونے کی کوشش کریں کہ اس جگہ پر مجھے بھی پہنچنا ہے، وہاں مجھے بھی جانا ہے، اس قبر میں مجھے بھی سمانا ہے، اور یقیناً اس قبر سے بھی ہمیں ملاقات کرنی ہے۔ یہ بھی خیال کیجئے، موت وہ ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، موت وہ ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس۔ یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، انسان ہر ایک دوسرے کے لیے روتے ہیں، لوگوں اپنے لیے روئے، اپنے لیے روئے۔ موت سب کے پاس آنی ہے، کوئی موت سے جو ہے بچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے لوگوں جب صبح کرتے ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے صبح ہو جو ہے صبح اور شام ہوتے ہوتے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، اس 12 گھنٹے میں کہیں بھی آپ جو ہے رہیں گے، موت تمہارے سامنے آ کر رہے گی، تم موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ، فرشتے آ کر تمہاری روح کو قبضے کر لیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جب بستر پر جاتے ہو سونے کے لیے تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح کا انتظار نہ کرو، موت کی تیاری ہمیشہ کرو۔ آپ کہیں بھی رہیں گے موت پر آئے گی۔ ہم اس وقت بوگلا ڈانگی کے اندر آئے ہیں، ہم یہ کبھی خیال نہیں کریں گے کہ بوگلا ڈانگی میں ہوں، موت ہمارے سامنے نہیں آئے گی، موت کہیں بھی رہیں۔ اللہ کہتا ہے آپ کہیں بھی رہیں گے موت آئے گی۔ ترکی والے جو ہے بہت امیر لوگ تھے، پیسے والے، دولت والے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی رقمیں تھیں، لیکن جب موت کا ٹائم آیا ان کی رقم ان کو کچھ بھی کام نہیں دیا۔ بلڈنگوں والے تھے، اللہ کہتا ہے یہی کہ اگر موت کا ٹائم آ جائے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے بھیتر آپ اگر رہ جائیں گے، شیش محل میں اگر رہیں گے تو وہ شیش محل کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے موت آپ تک پہنچ جائے گی۔ کہیں بھی رہیں گے موت کی تیاری کیجئے، موت آپ تک آ پہنچے گی، کہیں بھی رہیں موت آ جائے گی۔ محترم دوستو، یہ بتانا تھا کہ موت سب کے پاس آنی ہے، امیر ہو موت آئے گی، غریب ہو موت آئے گی، بچے ہو موت آئے گی، بڑھاپے پہ پہنچ گئے ہو موت آپ کے پاس آئے گی۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے جو ہے نیتا کیوں نہ ہو، بڑے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان کو جانتے ہیں، وہ پی ایم تھے۔ پی ایم کس طرح کے پی ایم تھے؟ آج ہمارے پی ایم ہوتے ہیں مودی جو ہوتے ہیں، جو لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، انڈیا پر حکومت کرتے ہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ہواؤں پر بھی حکومت کرنے والے تھے، چڑیے پرندے پر حکومت کرنے والے تھے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں پر بھی حکومت کرنے والے تھے، چڑیے پرندے کے اوپر بھی حکومت کرنے والے تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ پی ایم تھے۔ جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، آئے سلیمان تمہارے پاس جو موت اب آئے گی، موت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، تعمیر کرتے کرتے جو ان کی موت آ جاتی ہے، ابھی آدھا ادھورا تعمیراتی کام باقی رہ جاتی ہے، آدھا کام ابھی باقی رہتا ہے، اب مکمل کرنے کا کام جو ہے داؤد کے بیٹے سلیمان کے اوپر ہو جاتا ہے۔ سلیمان کو حکم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کا جو ہے کام آپ ہی کو جو ہے کام ختم کر کے جو ہے مسجد تعمیر کر کے ختم کر دینا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بادشاہ تھے، وہ سی ایم تھے، وہ حکمراں تھے کہ جنات کے اوپر بھی حکمراں تھے۔ جنات کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں، مودی دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کا بھی جو ہے پی ایم تھے۔ جنات جو ہے شرکسی ہی ان پر غالب، جنات کے اوپر یہ جو کام دیا گیا تھا کہ بیت المقدس کا کام آپ ہی لوگ کریں گے، موت کا ٹائم آ جاتا ہے، سلیمان کی نگرانی میں جو بیت المقدس بن رہا تھا، وہ مسجد بن رہی تھی، سلیمان کا جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے وہ اپنی محراب میں گھس جاتے ہیں، عادتاً جو ہے عبادت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے، اور ابھی جنات جو ہے
مسجد تعمیر کر رہے ہیں، بیت المقدس بنا رہے ہیں، سال پر گزرتا ہے، جب جو ہے سال پر گزرنے کے بعد تعمیراتی کام ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اس لکڑی کو، سلیمان کی لکڑی کو جو ہے دیمک جو ہے دابت الارض جو ہے کھا لیتی ہے، کھانے کے بعد جو حضرت سلیمان نیچے گر جاتے ہیں، تب جنات کو پتا چلتا ہے کہ حضرت سلیمان انتقال کر گئے ہیں۔ جب اتنا بڑا حکمراں ہواؤں پر حاکم تھے، وہ پرندوں پر حکمراں اور جناتوں پر حکمراں، وہ بادشاہ دنیا کے اندر نہیں بچے تو ہم اور کون، وہ تو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی کیا ہم سے بہتر نہیں ہے؟ کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر ضرورت کسی شخص کی اگر تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دنیا کے اندر اپنی جان سے لوگوں کے تک جو ہے دین اسلام پہنچایا کرتے تھے، اور یاد رکھیے اس نبی کے تعلق سے اللہ کہتا ہے انکا میت و انہم میتون، نبی آپ بھی مریں گے۔ نبی جب بن رہے ہیں، جب دنیا کے اندر جو ہے دین اسلام کو آگے بڑھا رہے تھے، طائف جاتے ہیں، طائف میں اینٹ اور پتھر کے اوپر پتھر کی جو بارش ہوتی ہے، اس کا باوجود بھی جو ہے دین اسلام کو پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس نبی کی بھی موت آئی ہے اور موت ہو وہ دنیا سے چل بچے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہر ایک کے پاس موت آئی ہے، اس لیے میں یہی کہوں گا کہ موت کی ہمیشہ تیاری کیجئے، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، کسی کو جو ہے ستائیں نہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو جو ہے تعلق سے چغلی نہ کریں، اور یاد رکھیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اخروی زندگی کی تیاری نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی لوگ خسارے میں ہوں گے، یہی لوگ خسارے میں ہوں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غیبت کرنا نہیں چھوڑے۔ ایسا ہوتا ہے مسجد سے نکلتے ہیں، مسجد کے باہر یا مسجد کے صحن میں جو ہے کھڑے ہو کر فلاں شخص ایسے ہیں، فلاں شخص وہ کام کر رہا ہے، فلاں شخص ایسے ہیں۔ محترم دوستو، کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے نبی ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابہ اتدرون مل مفلس، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابہ، سنو تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کن لوگوں کو کہے جاتے ہیں؟ کون لوگ دنیا کے اندر مفلس ہیں؟ اللہ کے نبی کو جواب ملتا ہے، صحابہ جواب دیتے ہیں قالوا المفلس فینا، اے اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمارے معاشرے و سماج کے اندر تو مفلس ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس نہ درہم ہوتا ہے اور نہ دینار، جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس دولت نہیں، جن کی بلڈنگیں نہ ہو، زمین جائیداد سے خالی ہو، ایسے ہی لوگوں کو مفلس کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہی ہیں، مفلس کن لوگوں کو کہتے ہیں؟ آج آپ سے ہم اگر پوچھیں تو یقیناً جو آپ یہی جواب دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں تو ان کے پاس دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے، وہ فقیر ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں المفلس فینا، المفلس فینا، میری امت میں مفلس وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، وہ مفلس ہوں گے میری امتیوں میں سے۔ قیامت ہوگا، میدان محشر ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے، میری امتیوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے؟ ان کے سامنے جو ہے نیکیوں کا رجسٹر کھولا جائے گا، نماز کا بھی جو ہے ثواب ان کے رجسٹر میں درج ہوگا، زکوٰۃ کا بھی جو ہے ثواب درج ہوگا، اور دنیا کے اندر روزہ رکھ رہا تھا وہ نیکی بھی ان کے رجسٹر میں درج ہوں گے، ساری کی ساری نیکیاں اس کے رجسٹر میں دائیں طرف کے رجسٹر میں جو ہوں گے، اور اس حالت میں آئیں گے قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اور اس حالت میں آئیں گے میری امتیوں میں سے
नेकियों का पहाड़ उसके सामने होगा और इस हालत में आएंगे कि दुनिया के अंदर किसी बंदे को सताया होगा, किसी बंदे के ऊपर जो है तोहमत लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी की जमीन हड़प लिया होगा। आज करते हैं ना। और चंद मिनट अभी निकलेगा, एक तरफ नेकियों का रजिस्टर खोला जाएगा, बाएं तरफ जो है गुनाहों का रजिस्टर खोला जाएगा। जिसके ऊपर जुल्म किया था वो नेकी काट 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 कर जो है मजलूम को दिया जाएगा। अभी वो बंदा जन्नत में जाने वाला होगा, चंद मिनट ही गुजरेगा कि सारी नेकी खत्म हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी। तो याद रखिए, दुनिया की तैयारी कीजिए, नमाज पढ़िए, लेकिन किसी के चुगली नहीं कीजिए, किसी की गिबत न कीजिए, किसी के ऊपर बहतान ना लगाइए, वरना ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात कल क़यामत के दिन कुछ काम कर नहीं आएगा। लोगों हर एक चीज को ख्याल करते हैं, मौत की तैयारी जरूर कीजिए, मौत की तैयारी कीजिए, हमेशा मौत की तैयारी करेंगे। हर शख्स को मौत आनी है। ये नहीं कहे कि हम आलिम है, हमारे सामने मौत कैसी आएगी, हम तो भोला डाली जाकर जो है लोगों को दीन की खिदमत कर रहे हैं, कुरान व हदीस की बातें उन तक पहुंचा रहे हैं, मौत नहीं आएगी। नहीं, मौत तो आनी ही है, मौत आनी ही है, कब्र की सजा हमें मिलनी ही है। और याद रखिए, हम मर जाते हैं तो यही बात खत्म नहीं हो जाती है। मौत के बाद कब्र में जब हम जाते हैं तो वहीं से सजा या तो यहीं से जजा हमें मिलने लगता है। अगर नेक बंदा होते हैं, कब्र में जाते हैं, कब्र में दफन करने के बाद जो है कुर्बे जवार के लोग सारे वापस चले आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कब्र में जो सजा उनको दी जाती है, आपको अगर मालूम हो जाए तो यकीनन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कब्र की सजा अगर कोई बंदा देख ले तो अपने मुर्दे को जो है कब्र में दफन करना छोड़ देंगे। इस कदर सजा दी जाती है। अगर बंदा बदकार होता है, दुनिया के अंदर अगर मौत की तैयारी ना किया होगा, अगर दुनिया के अंदर सिर्फ दुनिया की रंग और रानाई के पीछे लगकर अपनी जवानी बिताई होगी, अपनी उम्र बिताया होगा, तो यकीनन कब्र में दाखिल करने के बाद जो है फरिश्ते उनके सामने आएंगे। अगर बदकार होंगे, सबसे पहले नेक बंदा अगर होंगे, नेक बंदा उठेंगे कब्र से और उसकी कब्र को जो है हद्दे नजर जो है कोसादा कर दी जाएगी, कोसादा कर दी जाएगी। और याद रखिए, कब्र जब हम दफन करके वापस आते हैं या दफना देते हैं, कब्र उनको दबोचने लगती है। दाएं तरफ से, बाएं तरफ से, आगे से, पीछे है, दबोचती है। चाहे इंसान नेक बंदा हो या बदकार हो, उन्हें दबोचती है, कब्र दबोचती है। अगर कब्र की जो है सजा से अगर कोई बचता, दबोचने से बचता, तो हजरत साद बिन मुआज जरूर कब्र की अजाब से बचता, कब्र दबोचने से बच जाते। लेकिन साद बिन मुआज को भी जो है कब्र दबोच लेगी। अगर नेक बंदा होता है, कब्र में सजा नहीं होती है, बल्कि उसकी कब्र को जो है उनकी कब्र का जो हद्दे नजर कोसादा कर दी जाती है। और सुबह शाम जो है कब्र में जो है जन्नत दिखाई जाती है। अगर नेक बंदा होते हैं, बदकार होते हैं, वहीं से उनकी सजा शुरू हो जाती है। सजा का जो है वही पहली मंजिल होती है, वहीं से सजा शुरू हो जाती है और उसकी कब्र को जो है तंग कर दी जाती है। आज जो हम अपने मुर्दे भाई की कब्र को जो खोदते हैं, ज्यादातर 2 फीट की होती है, लंबाई जो है 5 फीट या 6 फीट की होती है। अगर बदकार होते हैं, कब्र तो पहुंचने लगती है, दाएं तरफ की पिछली बाएं तरफ और बाएं तरफ की पिछली दाएं तरफ हो जाती है और उसके जो है सुबह शाम जो है जहन्नम उनके सामने पेश कर दी जाती है, वहीं से सजा शुरू। तो इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और जितने भी बच्चे बच्चियां और ख्वातीन हजरात हैं, मौत से पहले मौत की तैयारी कीजिए। मौत की तैयारी करेंगे
تو دو زندگی آپ کی تیاری میں رہے گی اور دو زندگی آپ کو ملنے والی ہے، ایک برزخ کی زندگی اور دوسری اخروی زندگی ہوگی، وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے ہم یہی خیال کرتے ہیں کہ عمر بتے گی، جوان ہو، ابھی تو کھیلنے کودنے کا وقت ہے، ابھی تو عمر نہیں ہے، یہ خیال نہ کریں موت کب آپ کو دبوچ لے گی آپ کو خبر تک نہیں ہوگی، کب آپ کے پاس موت آ جائے گی آپ کے والدین کو بھی معلوم نہیں ہوگی، صرف وہ والدین روئیں گے، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اور یقیناً یہی خیال کرتے ہیں کہ جوانی گزر رہی ہے، عمر ڈھلے گی، نماز پڑھیں گے، یہ جوانی کے تعلق سے آپ کو پوچھی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت قائم ہوگی، میدان محشر ہوگا، انسان کو جمع کیا جائے گا اور ان کے سامنے 5 سوال رکھا جائے گا۔ ان عمرہی فیما افنا، آج ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ عمر جو بیت رہی ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، میں تو 30 سال کا ہوں، میں تو 20 سال کا ہوں، میں تو 25 سال کا ہوں، میں جب 40 سال پہنچ جاؤں گا، میری عمر 40 سال کی ہو جائے گی، تب میں مسجد کی طرف رجوع کروں گا۔ میرے پیارے بزرگوں دوستوں، عمر کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ نے اپنی عمر کہاں بتائی ہوگی؟ آپ ایک پل کا جو ہمیں حساب دیجئے، آپ نے 12 سالہ زندگی کہاں گزاری تھی؟ 13 سال زندگی کہاں گزاری؟ 13 سال کے اندر چھٹا مہینہ 6 مہینہ 6 سیکنڈ آپ نے کہاں گزاری؟ حساب دیجئے۔ ان عمرہی فیما افنا، یہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ نے جوانی کہاں بتائی تھی؟ جوان کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ جوانی جب ڈھلے گی، عمر تک پہنچیں گے تو ہم موت کی تیاری کریں گے، موت کی تیاری ہمیشہ رہے، اور اگر موت بڑھاپے میں بھی آ جائے دوستو، لیکن ایک سال کا ہمیں حساب دینا ہی ہے۔ اللہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ 60 سال میں ہم نماز پڑھیں گے، 40 سال کی عمر ہو جائے گی تو نماز پڑھیں گے، اللہ اگر آپ کو پوچھ لے کہ آپ نے 30 سالہ زندگی کہاں بتائی تھی، 31 سال کی زندگی آپ کو ملی کہاں بتائی تھی، اب بتائیے وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ہمارا حال اس وقت کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن صرف بدبخت ہی جہنم میں جائیں گے۔ اتنا برا ٹھکانہ ہے، اتنا بھیانک ٹھکانہ ہے، اتنی بھیانک جگہ ہے کہ دنیا کے اندر 60 سالہ زندگی ملنے کے بعد جو ہے وہ جہنم سے ہمیں نجات کی جو ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے، اتنا برا کام ہم کر رہے ہیں۔